الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا فقال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون قال النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدة وكما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج الحمدللہ اس مجلس میں ہمارے حضرت مولانا شاہ کی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دو خلفاء حضرت مولانا آصف صاحب لاکڑی سے اور مولانا ادریس صاحب ایسٹر سے موجود ہیں. جب کہیں اللہ والے اور اللہ کے نام پر لوگ جمع ہوتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں. اللہ کے نام پر جمع ہونا بہت قیمتی چیز ہے. پہلا انعام کیا ملتا ہے؟ وجبت محبت. اللہ فرماتے ہیں میں لوگوں سے میری محبت واجب ہے. المتحابین فیہ، تو میری وجہ سے محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے. المتجالسین فیہ، میری وجہ سے بیٹھتے ہیں. المتزاورین فیہ، میری وجہ سے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں. والمتبادلین فیہ، میری وجہ سے خرچ کرتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ اور رسول کی محبت اس وقت ملتی ہے جب اللہ اور رسول ہم سے پہلے محبت کریں. یہ عجیب ہے. محبت بعد سے شروع ہوتی ہے. ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ یہ اشعار ہم نے حضرت والا سے سنے، یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی. محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی، جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی. ہمارے حضرت والا فرماتے تھے یحبہم و یحبونا. اللہ نے جہاں اپنے عاشقوں کا ذکر کیا ہے تو وہاں پر یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتے ہیں، یحبونا، وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت مقدم کی ہے. اب اللہ کی محبت کیسے ملے گی؟ اس کے لیے اعمال دیے ہیں کہ یہ اعمال کرو گے تو ہم تم سے پیار کریں گے، اور جب ہم تم سے پیار کریں گے تو پھر تم کو بھی ہم سے پیار ہو جائے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ عشق اول در دل محبوب پیدا شد، در دل معشوق پیدا شد. عشق سب سے پہلے معشوق کے دل میں آتا ہے، پھر جا کر عاشق بنتا ہے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے محبت نہ فرماتے تو ہم دعویٰ عشق نہیں کر سکتے تھے. آپ نے ہم سے محبت کی ہے، آپ نے ہم سے محبت کی ہے. حالانکہ آپ کی جو شان محبوبیت ہے ہم سب آپ پر عاشق ہوں اور عالم آپ پر عاشق ہو، حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن آپ نے ہم سے محبت کی ہے. صحابہ سے محبت کی جو موجود تھے، اور آنے والوں کا کہا مطال کا احبابی، میں ان لوگوں کو کب ملوں گا جو میرے احباب ہیں. احباب سے مراد محبت سے. صحابہ نے کہا لسنا من احبابی کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے احباب نہیں ہیں، اور میں انتم اصحابی، تم تو میرے صحابہ ہو جو میرے ساتھ میری صحبت میں رہتے ہو. احباب وہ جو تمہارے بعد آئیں گے تو مجھے دیکھا نہیں ہوگا، اور ان کا دل چاہے گا جان جائے، مال جائے، قبیلہ جائے، قوم جائے، بال بچے جائیں اور میری زیارت کر لیں. تو اب یہ دیکھیے اب تمنا فرما رہے ہیں، یہ آپ کی محبت ہے. حکیم الامت تھانوی فرماتے
آپ کی محبت کی وجہ سے ہم محبت کر رہے ہیں. تو یحبہم و یحبونا، ان اعمال میں یعنی اونچا عمل کیا ہے؟ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنا، اور اللہ کے لیے ایک دوسرے کے پاس بیٹھنا، اور اللہ کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرنا، اور اللہ کے لیے مال خرچ کرنا. مال خرچ چائے پلا دی، محبت میں چائے پلا دی، اللہ کے لیے پلا رہے. وجبت محبت، فرمایا میری محبت واجب ہو جائے گی. اور جب وہ ہمیں چاہ لیں گے تو پھر ہم بھی ان کو چاہیں گے. اگر ہونا چاہیں، شیخ کے ساتھ بھی یہی ہے. کہتے شیخ کے دل میں محبت ہوتی ہے تو مرید جو ہے اس کو بھی پھر محبت شیخ کے ساتھ ہوتی ہے. اگر وہ اپنا دل ہٹا لے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. عجیب ہے. یہ شیخ کی محبت لینے کے لیے، ان کی توجہ لینے کے لیے تملک تک جائز ہے. حکیم المتان فرماتے ہیں تملک کہتے خوشامد کرنا، کہ خوشامد کرے اپنے بزرگوں کی تاکہ ان کا دل آپ کی طرف متوجہ ہو جائے. تو ان کہا کہ خوشامد حرام ہے. کہ وہ حرام ہے جو دنیا کے لیے ہو، جو مولا کے لیے ہو. کیسے حرام؟ مقصد کیا ہے؟ اللہ کو حاصل کرنا، اس لیے چاہتے ان کا دل متوجہ ہو جائے. یہ اصول ہے، اور اسی کے لیے ہمیں یہ ذکر و فکر عطا فرمایا ہے. یہ جو ذکر فکر ہے، فکر ہے، تین چیزیں. ایک ذکر ہے اللہ کو یاد کرے. یعنی عجیب بات ہے کہ جو عاشق ہوتا ہے وہ اللہ کا ذکر زیادہ کرتا ہے، اور جو ذکر زیادہ کرتا ہے وہ عاشق ہو جاتا ہے. یہ لازم ملزوم ہے دونوں چیزیں. اس لیے ہمارے اساتذہ میں پڑھاتے تھے جب طالب علم تھے کہ تکرار کلام جو ہے، جب انسان تکرار کرتا ہے، تقرر فی القلب، کہ جتنی کثرت سے تم کسی چیز کا تکرار کرو گے وہ دل میں بیٹھ جائے گا. جب اللہ تعالیٰ کا نام انسان کثرت سے لیتا ہے تو وہ دل پہ اللہ کا نام بیٹھ جاتا ہے. جب نام بیٹھ جاتا ہے پھر مولا وہ اللہ کا، جب اب اللہ سے پیار ہو جاتا ہے اس کو، کیونکہ وہاں پیار ہو گیا، کیونکہ ان کو یاد کیا. جب مولا کو یاد کر تو اللہ محبت فرماتے. حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری میں، انسان نفلی اعمال، ذکر اذکار، تلاوت سے اللہ کا قرب حاصل کرتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جبریل السلام سے کہتے ہیں، جب اللہ کو بندے سے پیار ہو جاتا پھر جبریل السلام کے پاس ہے، دیکھو انی احب فلان فاحبہ، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر. سب سے پہلے اپنی محبت کسی بھی بندے کی زمین پر اس مٹی کے پتلے کی، جب بھی اللہ تعالیٰ کسی بندے سے پیار ہوتا ہے اس کی اعمال کی وجہ سے، اس کی رب چاہی کی وجہ سے، تو پھر سب سے پہلے جبریل السلام کو اپنا رازدان بناتے ہیں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر. سبحان اللہ. پھر ایک عرصہ گزرتا ہے، پھر فرماتے ہیں حاملین عرش سے کہہ دو اس سے محبت کرو کو کہ ہم محبت کرتے ہیں. پھر سدرۃ المنتہا کے فرشتے، پھر ساتویں آسمان، یہاں تک چھٹے، یہاں تک زمین آسمان کے درمیان. ثم یوزلہ القبول فی الارض، پھر اللہ تمام مخلوقات کے قلب میں اس کی محبت ڈال دیتے. چونٹی تک محبت کرتی، چونٹی تک محبت کرتی. چنانچہ آپ اس حدیث کو دیکھ رہے جس میں جنازے جا رہے تھے، آپ فرمایا کہ یا مستریح مستراح منہ، یا تو یہ چین پا گیا یا لوگوں نے یا مخلوق نے اس سے چین پا لی. آپ نے کہا حضرت سمجھا دیجیے بات. کہا کہ نیک آدمی جو ہوتا ہے وہ دنیا کی سختیوں سے چین پا جاتا ہے، اور اگر برا آدمی ہوتا ہے تو مخلوق خوش ہوتی ہے کہ یہ جان چھوٹ گئی، کیونکہ اس کی وجہ سے عذاب نازل ہوتا تو ہم پر بھی نازل ہوتا. معلوم کہ جو محبت کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا عاشق ہوتا ہے، اس کو اس کی معرفت یہ جانور بھی رکھتے ہیں، یہ زمین بھی رکھتی ہے. فما بکت عن السماء کی تفسیر میں لکھا ہے اللہ کا کہ آسمان نہیں روتا ان کے مرنے پر، اللہ کے بیگانوں کے مرنے پر آسمان نہیں روتا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے آشناؤں پر، اللہ کے دوستوں کے مرنے پر آسمان روتا ہے. تو سب سے پہلی چیز جو اللہ کی محبت جس سے انسان کو حاصل ہوتی ہے وہ ذکر ہے. اگر محبت ہو جائے گی تو ذکر زیادہ کرے گا، ذکر زیادہ کرے گا محبت ہو جائے گی. یہ لازم ملزوم ہے، یاد رکھیں. ایک دوسرا آپ تکلفاً ذکر شروع کر دیں، کچھ دن کے بعد پیار ہوتا چلا جائے گا. آج سے بعض لوگ درود شریف تکلفاً شروع کیا، پھر خدا رسول اللہ کے عشق میں ڈوب گئے، ان پر عشق کی کیفیت طاری ہو گئی.
اور عشق وہ چیز ہے جو انسان کے قلب سے ہر غیر کو جلا دیتا ہے، بس پھر محبوب کے علاوہ کوئی قلب میں نہیں رہتا۔ تو ذکر کرتا ہے فاذکرونی اذکرکم، اللہ فرماتا تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد۔ دیکھو بتا کہ ہم جب ذکر کریں گے تو وہ ہمیں یاد کریں گے، وہ ہم سے محبت کر لیں گے، جب ہم سے محبت کر لیں گے تو ہم بھی ان کو چاہ لیں گے، پھر ایسا چاہیں گے کہ وہ حضرت سے ہم نے سنا کہ شاہ مظفر پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ فرماتے تھے جب اللہ تعالیٰ محبت فرما لیتے بندے سے پھر جانے نہیں دیتے اس کو، پھر کتنی کوشش کر لے، اگر اس کا نفس اور شیطان زور لگا لے کہ اپنی طرف اس کو کھینچ لے، لیکن ادھر مولا کھینچ رہا ہے، تو بتاؤ جو خالق مقناطیس ہے، میرے شیخ فرماتے تھے ایک طرف وہ کھینچ رہا اور ایک طرف مقناطیس کھینچ رہا ہے، اس خالق کی طاقت زیادہ ہے یا مقناطیس کی طاقت زیادہ ہے؟ یہ نفس اور شیطان کھینچیں گے، غالبی جاذبی زمان، دنیا کی جتنی بھی کھینچنے والی چیزیں ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات غالب ہے۔ تو حضرت شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ، اسی کا نام نسبت ہے۔ نسبت کس چیز کا نام ہے کہ ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہونا شروع کرتے بھائی، یہ نسبت ہے، یہ اوپر معلق رہے بس۔ جب اللہ کی طرف متوجہ رہے گا تو جتنے بھی معاملات ہیں، یعنی پھر دل میں غیر اللہ نہیں ہوگا، کیا دل میں غیر اللہ نہیں ہوگا۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کسی سے بھی ذرا بھی توقع رکھنا شرک کے زمرے میں چلا جاتا ہے، کسی سے کوئی توقع نہ رکھو، مولا کام کرنے والا تمہارا، بلکہ حضرت تو اپنی بھی نفی کی، مجھ سے بھی کوئی توقع نہ رکھو، یہ فرمایا، بڑے لوگوں کی بڑی بات ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے نسبت اسی کا نام ہے، نسبت اسی کا نام، ان کی گلی سے آپ نکلنے نہ پائیے، انسان پھر نکلتا نہیں، وہ پھر خود حفاظت فرماتے ہیں، لیکن ایک دفعہ اس مقام تک پہنچنا ہوتا ہے، اس میں سب سے پہلی چیز ذکر ہے۔ اذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم اکیلے میں یاد کرو گے میں اکیلے میں یاد کروں گا، تم مجمع میں یاد کرو گے اس سے اچھے مجمع میں یاد، بخاری کی حدیث ہے، اسی سے اجتماعی ذکر کی یہ ثبوت ہے کہ تم مجمع میں یاد کرو گے میں اس سے اچھے مجمع میں تمہیں یاد کروں گا، تم اکیلے میں یاد کرو گے میں اکیلے میں تم کو یاد کروں گا۔ اور دوسری چیز یتفکرون فی خلق السماء، زمین آسمان غور کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اللہ نے کائنات بنائی، سیر و تفریح کرتے تو صرف سیر و تفریح اس لیے نہیں کرتے یہ دنیا کے اعتبار سے کتنی اچھی چیز ہے، بلکہ دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسا بنایا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت قلب میں آتی ہے اور محبت بڑھتی ہے۔ اب آدمی کیونکہ جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے وہ ہمارے لیے بنائی ہیں، ہمیں اس سے فائدہ ہوتا ہے جب انسان اس پر غور کرتا ہے، بلکہ اپنے اوپر بھی غور کرتا ہے، اللہ نے مجھے کیسا بنایا اور کیسی کسی نعمت مجھے عطا فرمائی، یہی نشانی ہے، ان آثار سے ہی اللہ پہچانے جاتے ہیں، اپنی ذات تو چھپا دی۔ مولانا رومی سے کسی نے کہا کہ اللہ تو نظر نہیں آتے، ان کا دنیا تیرے اندر ایسی نشانیاں موجود ہیں، تو کہتا ہے مجھے غم ہے تو کبھی غم نظر آیا، تجھے خوشی ہے کبھی خوشی نظر آئی، تیرا چہرہ بتاتا ہے تو غمگین ہے، تیرا چہرہ بتاتا ہے تو خوش ہے، تیرا چہرہ بتاتا ہے تو غصے ہے، ورنہ نہ غصہ کسی نے دیکھا، نہ غم کسی نے دیکھا، نہ دوسری چیز دیکھی، نہ روح کسی نے دیکھی۔ حضرت تھانوی نے فرمایا کسی نے پوچھا کہ حضرت ہم کیسے اللہ سے محبت کریں، اللہ تو نظر نہیں آتے، اور نے کہا کہ اپنی جان سے تمہیں محبت ہے یا نہیں؟ کہا کہ بالکل محبت ہے، جان دے دیں ہم اپنی جان بچانے کے لیے، تو نے کہا کہ جان کبھی دیکھی؟ کبھی نہیں دیکھی جان۔ کہتے ہیں انسان کبھی بھی زندگی بھر اصل بندہ نہیں دیکھتا، اصل بات دیکھتے ہی نہیں، کیونکہ جو نظر آ رہا ہے تو جسم ہے اور روح کہاں ہے؟ تو مولانا رومی فرماتے ہیں ان آثار سے ہی اللہ کا پتہ ملتا ہے، لے جب تفکر کرتا ہے اللہ والے، اللہ کے پیارے جب غور و فکر کرتے ہیں ہر چیز میں تو ان کو ہر طرف مولا نظر آتا ہے، اللہ کی تصرفات نظر آتے ہیں، اللہ کے افعال نظر آتے ہیں، پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی عظمت اور محبت بڑھتی ہے۔ دیکھو دونوں چیزیں مطلوب ہیں، عظمت بھی اور محبت بھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو محبت ہے وہ عظمت کے ساتھ ہوتی ہے، اگر عظمت نہیں ہے وہ محبت معتبر نہیں ہے، عظمت والی محبت یہ چلتا ہے۔ تو جب تفکر کرتا ہے
میر صاحب کا شعر ہے، ارض و سما کیسے ہے معلق، نہ کوئی ستوں اور نہ کوئی تھم، پورا عالم ہے بے کالم، واہ رے میرے رب العالم، واہ رے میرے رب العالم۔ یہ دوسرا کام کرتے، تفکر کرتے ہیں، کچھ وقت دیکھتے ہیں، انسان غور کرتے ہیں، یار اللہ نے اپنے حالات پر بھی انسان غور کرے تو دیکھے کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ہمیں عطا فرمائی۔ لیکن اصل مسئلہ ہے کہ انسان کا قلب ایسا ہے کہ مصیبت چھوٹی سی بھی ہو تو ادھر ایسا متوجہ ہوتا ہے کہ نعمت بھول جاتا ہے کہ نعمت ہم پر کیا ہے، اس مشکل کی طرف دھیان رہتا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحم اللہ کے پاس مفتقی صاحب نے لکھا کہ میری بڑی بہن آئی، بیٹی، بڑی بیٹی، کہ ابا جان دانتوں میں درد ہے، 2-3 بار کہا کہ بیٹی 50 سال تک کبھی درد نہیں ہوا، اب تھوڑا درد ہوا تو اتنا شاکی نہ بن، شکایت نہ کر۔ یتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اور تیسری چیز شکر، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرے۔ واشکرونی ولا تکفرون، یہ 3 ہمیں اللہ نے اپنے تک پہنچنے کے راستے بتائے ہیں کہ اگر میرے تک آنا چاہتے ہو 3 چیزیں اپنی زندگی میں داخل، اس ذکر کو داخل کر لو، کچھ دیر بیٹھ کر اللہ کو یاد کرو، اور ہماتن یاد کرو۔ یعنی اس کے بھی 3 طریقے ہیں اللہ کو یاد کرنے کے۔ پہلا طریقہ ذکر اور تلاوت کے لیے تھوڑا وقت نکالو، اس میں ذکر تلاوت کر لو۔ دوسرا، ہم وقت دل میں یاد رکھو کہ میرا اللہ ہے، میرے سر پر اللہ ہے، تو پھر نفس اور شیطان تم سے گناہ نہیں کرا سکتے، کیونکہ جب بھی کرائیں گے آپ کو آپ کا مولا یاد آ جائے گا۔ اس لیے قرآن نے خود کہا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ متقی لوگوں پر بھی شیطان حملہ کرتا ہے، تو جب حملہ کرتا ہے تذکروا، ان کو فوراً اپنا مالک یاد آ جاتا ہے، فاذا هم مبصرون، تو دوبارہ ان کو راستہ نظر آنے سے قرآن خود کہہ رہا ہے حملہ کرتا ہے، حملہ سب پر کرے گا، کسی کو چھوڑتا نہیں، نہ نفس چھوڑتا ہے نہ شیطان چھوڑتا ہے۔ میرے شیخ فرماتے تھے یہ نفس جو ہے جب انسان اس کی مخالفت کرتا ہے یہ مزمحل ہو جاتا ہے، اور میں اس کی مثال پنجاب کے اعتبار سے دیتا ہوں کہ کتا جب پیچھے لگ جاتا ہے، آپ روزانہ مسجد آتے ہیں، کتا بھونکتا ہے، تو ایک دن اگر اچھا سا پتھر اور اچھا سا ڈنڈا اگر اس کو پڑ جائے تو بھونکے گا ضرور، لیکن دور سے بھونکے گا، ٹانگ کو نہیں پڑے گا۔ بالکل نفس کی وہ حالت ہو جاتی ہے، دور سے بھوں کرتا ہے، شیطان بھی دور سے بھوں کرتا ہے، لیکن آپ پر اصرار کر کے قبضہ کر کے گناہ نہیں کرا سکتا، کیونکہ اس نے مار کھا لی ہے۔ تو مخالفت نفس کا جو بہترین انسان کو نتیجہ ملتا ہے کہ یہ نفس پھر اس قابل نہیں رہتا کہ وہ حاوی ہو جائے آپ پر، اور جب وہ حاوی نہیں ہوتا، یہ اللہ کو یاد رکھنا ہے، کیونکہ آپ نے مولا کے لیے گناہ نہیں کر رہے ہیں، آپ کو تذکر کرو، مولا یاد آ نہیں، میں کیسے کروں؟ کتنے واقعات ہیں کیا ٹائم پر مولا یاد آ گیا، اوہ میں کیسے کروں، میرا اللہ ہے، ایسی ایسی نعمتیں ان کو دے دی۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک آدمی جس کو کوئی ایسی عورت، فاحشہ عورت اس کو گناہ کے لیے متوجہ کرتی ہے، اور وہاں پر اس کو کہتے ہیں مجھے اللہ سے ڈر ہے اور میں اس کو عرش کا سایہ ملے گا جس دن کسی شے کا سایہ نہ ہو۔ کتنے واقعات ہیں۔ اس لیے کہ یہ بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، یہ یاد کرنا ہے۔ اور تیسرا، سنت طریقے پر زندگی بسر کرنا، سنت طریقے میں ہر جگہ پر اللہ کا نام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہے کم از کم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج اس میں بڑی کوتاہی ہے، ہمیں بسم اللہ یاد نہیں آتی، بس بسم اللہ خاص وقت میں یاد آتی، روٹی کھا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، چیز اٹھانی بسم اللہ الرحمن الرحیم، گھر میں داخل ہونے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں۔ اس لیے امام بخاری نے تو بیت الخلاء میں داخل ہونے کے لیے بسم اللہ کا لفظ ذکر کیا ہے، اس نے وہ دعا بھی نقل نہیں کی کہ آپ جو ہے اللہم انی اعوذ من الخبث والخبائث، امام ترمذی نے نقل کی ہے، لیکن امام بخاری نے کہا باب بندہ ہے کہ انسان جو ہے بیت الخلاء اس کے لیے سم اللہ، اللہ کا نام لے، بسم اللہ پڑھ لے، یعنی اللہ کا نام۔ میرے شیخ حضرت فرماتے تھے ہمارے استاد مفتی ولسن ٹوکی رحم اللہ کہ اللہ نے جو ہر جگہ پر ہمیں کہا ہے کہ میرا نام لو، یہ بتانے کے لیے
کہ مومن کا سہارا مولا کی ذات ہے. ہم تو مولا کے نام پر جیتے ہیں, ہم اپنے اوپر صاحب اپنے طور پر تھوڑی جیتے ہیں, ہم تو ہر جگہ ان کے نام لے کے چلتے ہیں. اور فرمایا کرتے تھے مفتی صاحب کہ اللہ نے دنیا میں اپنے نام سے پورا نظام چلایا ہوا ہے, ذات نام نہیں, یہاں نام چلتا ہے. کہتا ہے میرا نام چلتا ہے, جاؤ میرا نام لے دینا. فرماتے یار دنیا میں ہمارا نام چلتا ہے, ہمارے نام میں اتنی طاقت ہے تمہارے کام بن جائے, ذات کی طاقت کا کیا پوچھتے ہو. اس لیے یہاں نام رکھے. فرماتے تھے مفتی صاحب کہ اللہ نے اپنے تک پہنچنے کے لیے اپنے نام دیے کہ مجھ تک آنا ہے میرے ناموں کے ذریعے آؤ. ہاں قیامت کے دن اپنی ذات کا نظارہ کرائیں گے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, تر و تازہ چہرے اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے. وہاں یہاں پر تم نے کیا کرنا ہے, میرے نام پر زندہ رہو. اس لیے ہر جگہ دعا تلقین فرمائی, ورنہ بسم اللہ الرحمن تو ہے ہی. کوئی نہیں بھی دعا تو بسم اللہ تو پڑھ ہی لے, تو اس سے کیا ہوگا. ہر وقت مولا کا نام یہ بھی یاد کرنا ہے, یہ مولا کو یاد کرنا ہے, یہ بھی ذکر ہے. شاہ اللہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے, کثرت ذکر میں لکھا ہے کہ اگر انسان دعا کا اہتمام کرتا ہے تو اس کی ابتدا اور انتہا میں دعا ہے. ہر کام کی ابتدا انتہا میں رسول اللہ نے دعا تلقین فرمایا کہ یہ مولا کو نام کر کے آپ انٹر ہوئے کام میں, اور مولا کے نام سے آپ اس کام سے باہر نکلے تو درمیان کا جتنا بھی عرصہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر میں شمار فرمایا. مولا کے نام پر سوئے, مولا کے نام پر اٹھے, مولا کے نام پر آپ نے کھانا شروع کیا, مولا کے نام پر ختم کیا, مولا کے نام پر بیت الخلاء داخل ہوئے, مولا کے نام پر نکلے, تو درمیان کا عرصہ بھی اپنے کھاتے میں ڈال لیتے ہیں کہ اگر اس نے میرا نام نہیں لیا لیکن ابتدا میں بھی ہم ہیں, انتہا میں بھی ہم ہیں. اس لیے درود شریف جو دعا میں پڑھا جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ درود شریف سے دعا شروع کرو اور درود شریف کے بعد ختم کرو, آخر میں درود پڑھو, کیونکہ یہ دونوں تو یقینی قبول ہے. تو جب یہ قبول ہے تو ان کی شان رحمت سے یہ دور ہے کہ درمیان والی قبول نہ فرمائیں. کہا کہ جب طرفین قبول ہے جو ہمارے محبوب پر درود ہے تو درمیان والا بھی قبول ہے. حضرت فرماتے ہیں حضرت شیخ الحدیث ذکر رحمہ اللہ کہ جو درود شریف ہے, درود شریف ہمارا فعل ہی نہیں ہے. اگر اس میں ہمارا فعل ہوتا تو کبھی قبول ہوتا کبھی رد ہوتا, کیونکہ یہ ہمارا فعل نہیں ہے. ہمارا بس اتنا فعل ہے کہ درود کے لیے ہم درخواست اللہ کے دربار میں پیش کر دیتے ہیں, اور چونکہ اللہ اور اپنے محبوب کا معاملہ ہے تو وہ یقینی قبول ہے. اگر یہ یقینی قبول اگر ہمارا اس میں دخل ہوتا تو جس طرح نماز ہم پڑھتے ہیں کبھی رد ہو جاتی ہے کبھی قبول ہوتا, حج تک رد ہو جاتا ہے قبول ہوتا ہے. تمام اعمال جس کی ہمارے تک نسبت ہے وہ کبھی مردود ہوتے ہیں کبھی مقبول ہوتے ہیں, لیکن درود شریف میں مردودیت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ہمارا فعل ہی نہیں ہے, یہ اللہ کا فعل ہے اپنے محبوب کے ساتھ. اس لیے میں اور آپ درخواست کرتے ہیں, ہمیں حکم ہے درود پڑھو اور ہمیں حکم ہے اللہم صلی علی محمد, اللہ آپ ہی ہمارے محبوب پر درود بھیج دیجئے, کیونکہ ہم تو اس قابل نہیں, ہم کیا بھیجیں گے, ہم آپ ہی سے درخواست کرتے ہیں. تو یہ ان کا فعل ہے. اس لیے حضرت فرماتے ہیں شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ کہ یقینی قبول ہے. تو جس طرح دعا جو ہے وہ اول آخر درود شریف پڑھنے سے قبول ہو جاتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ شروع میں درود نہیں ہے, بعض کا کسی شروع میں آخر میں درود ہے شروع میں نہیں. اول تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ جب تک درود تم آگے پیچھے پڑھو گے تو دعا قبول ہوتی ہے. دوسری بات ہے کہ نماز میں ترتیب دیکھ لو تو نماز میں پہلے درود شریف میں پھر دعا ہے نا, ایسے ہی مولانا صاحب, تو ترتیب یہی ہے کہ پہلے دعا ہے پھر آخر میں پھر وہ ہے. دعا آخر میں پڑھی جاتی ہے, پہلے درود شریف پڑھا جاتا ہے. اسی طریقے پر جب ذکر سے کسی کام کی ابتدا کرتا ہے اور ذکر پر ختم کرتا ہے تو درمیان والا جو آپ کا فعل ہے آپ کا کام ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی ذکر میں شمار کر لیتے ہیں, حالانکہ وہ آپ کا ذاتی فعل ہے. لیکن قیامت کے دن فرشتے حیران ہوں گے ایسے لوگوں پر, یہ کیسے لوگ ہیں بھائی, انہوں نے کبھی کھایا پیا ہی نہیں, ہر وقت ذکر اذکار کر رہا ہے. لیکن چونکہ طریقے سنت پر زندگی بسر کرتا ہے اور اس کے اندر یہی ہے اللہ کا نام, تو تین طریقے پر اللہ کو یاد کرنا ہوتا ہے. ایک تو ذکر اذکار کرنا ہوتا ہے, اور ایک جب گناہ کے مواقع آئے وہاں مولا کو یاد کر کے نفس اور شیطان کی مخالفت کرنا ہوتی ہے, اور تیسرا سنت کے طریق پر کام کی ابتدا اور انتہا میں مولا کا نام لینا ہوتا ہے. اور تفکر پورے عالم میں غور کرتا ہے اللہ نے کیسی کیسی چیز, اس میں اللہ کی عظمت بڑھتی ہے, اللہ تعالیٰ کی عظمت بڑھتی ہے.
کہ اللہ نے سارے اسی طرح جو نظارے پھیلائے ہیں اس لیے پھیلائے ہیں، ان کو دیکھو ہماری ذات تک تم پہنچ جاؤ گے۔ بھائی لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ایک بڑی پیاری مثال دی کہ ایک بادشاہ نے محل بنایا اور اس محل میں لوگوں کو دعوت دی بھی میرے محل میں گشت کرو، تو جو اس کے دوست تھے وہ ہر جگہ سبحان اللہ، واہ واہ کیا ذوق ہے بادشاہ، واہ واہ، بادشاہ کا ذوق، بادشاہ کی عظمت بڑھتی جا چلی گئی۔ اور کچھ چور بھی آئے، انہوں نے کہا کہ یار کہاں سے نقب لگ سکتا ہے، کون سی چیز، کون سی قیمتی چیز کہاں ہے؟ کہا کہ آج انسان اس کائنات کے ہر چیز سے فائدہ اٹھا رہا ہے چور کی طرح، لیکن مولا کو نہیں پا رہا ہے۔ اس لیے اولو الالباب میں شمار نہیں ہے۔ یہ عجیب ہے۔ آپ کہیں یہ تو بہت بڑی عقل کی بات ہے، نہیں، عقل الگ چیز ہے، ذہن الگ چیز ہے۔ یہ ذہنی کاوشیں ہیں، عقل کی نہیں، کیونکہ عقل کا قلب سے تعلق ہے۔ عقل میں جب کوئی بات آتی ہے تو دل پر اثر انداز ہوتی ہے، یاد رکھو۔ حضرت خان میں لکھا ہے کہ عقل الگ چیز ہے، ذہن الگ چیز ہے۔ انسان کا ذہن تیز ہوتا ہے، اس کا مسلمان ہونا بھی شرط نہیں ہے، اس ذہن تیز سے کوئی اچھا کام کر سکتا ہے، انجام دے سکتا ہے، لیکن عقل جو ہے وہ قلب سے ہے۔ جب بھی کوئی بات کرے گا اس کے دل پر، عقل میں بات آئے گی دل پر اثر کرے گی، کیونکہ عقل یہاں ہے، قلب میں عقل ہوتی ہے، یہ دماغ میں نہیں۔ دماغ آلہ ہے، یہ عقل کا آلہ ہے، یاد رکھو۔ یہ سر یہ آنکھ جو ہے، یہ آنکھ یہ جو نظر آ رہی ہے یہ آنکھ نہیں ہے، آنکھ پیچھے سے آنے والا نور ہے، اس کا آلہ ہے۔ لہٰذا اگر وہ نور نہ ہو، نابینا کی آنکھ ہوتی ہے لیکن نور نہیں ہے، وہ اصل آنکھ نہیں ہے پیچھے سے جو آ رہی ہے۔ لہٰذا یہ ہے کام نہیں کر رہا ہے، یہ آلہ ہے۔ اور اصول ہوتا ہے کہ اصل نہ ہو تب بھی آلہ کام نہیں کرے گا، آلہ ٹوٹ جائے تب بھی، جیسے بجلی ہو بلب نہ ہو تو اب کیسے ظاہر ہوگا، لیکن اگر بلب ہے بجلی نہ ہو تو تبھی بلب جلنے والا نہیں ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انسان کو جو قلب ہے، جس کو قرآن نے کہا قلب، جہاں مولا کی تجلی آتی ہے، وہ اس کا نام نہیں، یہ ٹکڑا ہے، اس کے اندر قلب جو ہے وہ ہے، یہ نہیں، اس ٹکڑے کا نام نہیں ہے، یہ ٹکڑا اس کا محل ہے۔ اصل قلب اس کے اندر وہ اللہ رکھا ہے جہاں اللہ کی تجلیات اور انوارات آتے ہیں۔ دنیا کی کوئی کائنات میں ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی تجلی کو سانپ سکے۔ مومن کا دل ہے، من گنجم در زمین و آسمان لے گنجم در قلوب مومنہ۔ اور تیسری شکر ہے، نعمتوں پر شکر ادا، کثرت سے شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی نعمت دی ہے۔ آج ہم میٹیریلزم اگر نہ ہو تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تھانوی رحم اللہ کا یہ واقعہ بڑا عجیب عبرت والا ہے۔ ہم نے کسی کی نے پرچی بھیجی کہ جناب اس وقت تو آپ ہندوستان والے نے شکل بھی نہیں دیکھی تھی یورپ کی، کہا جی اللہ نے ان کو بہت مال دیا ہے، یورپ والوں کو، انگریزوں کو اتنا مال دیا ہے، اور ہم مسلمان ہیں، ہمیں کچھ نہیں دیا، ہم غریب ہیں۔ حالانکہ ہمیں تو غریب کیا ہے انہوں نے، ہم تو غریب نہیں تھے، ہم تو امیر تھے۔ ہمارا بادشاہ جب رات کو سوتا تھا 1 من سونا سرانے رکھتا تھا، جو صبح کو دلی کی گلیوں میں تقسیم ہوتا تھا روزانہ۔ لکھو تاریخ پڑھ کر دیکھو، 1 من سونا 40 کلو، اتنے امیر تھے، اس لیے تو سونے کی چڑیا کہا۔ پھر چڑیا کے ایسے پر نوچے کہ بیچاری بغیر پروں کے رہ گئی۔ خیر تو حضرت نے کو پرچی بھیجی، حضرت نے عجیب بات کی، فرمایا اس منچ میں سے 1000 کا، فرمایا لوگوں ہے کہ تم میں تیار سودے کے لیے، وہ اللہ سے ایک دعا کرے، اللہ یہ جو ایمان کی نعمت ہے یہ ان کو دے دے اور ان کا مال مجھے دے دے۔ ہے کوئی اس مجمع میں ایک بندہ کھڑا نہیں ہوا۔ فرمایا امیری کی 2 قسمیں ہیں، ایک اندر کی امیری، ایک باہر کی امیری، دونوں برابر ہیں۔ اگر اندر کی امیری وہ ہے جو قبر میں ساتھ جانے والی ہے، باہر کی امیری دنیا میں رہ جانے والی ہے۔ یہی بات حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہ جب ایک بادشاہ کے وہاں گئے تو قلعہ بند تھا اور دن کے وقت بند تھا۔ انہوں نے کہا دروازہ کیوں بند ہے؟ انہوں نے کہا باز اڑ گیا، باز، بادشاہ کا باز اڑ گیا ہے، بادشاہ کے دروازے بند کر دو۔ کہ عجیب بے وقوف آدمی ہے، باز اور شاہین ایگل اتنا اونچا اڑتا ہے، اس کے لیے دروازے بند کرنے کا ضرورت ہے، وہ تو اوپر سے اڑ جائے گا۔ کہا اللہ دیکھ تیرے چاہنے والوں کی یہ حالت ہے کہ بالکل پھٹے کپڑے ہیں، پاؤں میں جوتی نہیں ہے، پیٹ میں روٹی نہیں ہے، سر پہ ٹوپی نہیں ہے، اور آپ نے اس کو فوراً تنبیہ ہوئی بدلہ کر لے، معرفت اس کو دے دیتے ہیں، بادشاہ تجھے دے دیتے۔
بے ہوش ہو کے پڑے اللہ بالکل نہیں، بالکل نہیں، یہ دولت نہیں دے سکتے کہ یہ دولت ہاتھ جانے والی ہے، قلب ہی خبر میں جاتا ہے۔ حکیم المتانوی نے فرمایا، اور یہ ملفوظ نواب قیصر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ہمارے حضرت کو سنا ہے، میں بھی وہی موجود ہوں، یعنی اس میں راوی نواب قیصر صاحب ہی ہیں، حضرت تھانوی سنا ہے، نے فرمایا ایک مولانا صاحب سے، مولانا صاحب مرتے ہی اللہ دل کو دیکھیں گے کہ اس میں ہم کتنے ہیں، مرتے ہی دل پر فیصلہ ہوگا۔ تو خواجہ صاحب نے کہا حضرت یہ محبت کیسے حاصل ہوگی اللہ کی؟ کہا اللہ والوں کے پاس اہل محبت کی جوتیوں میں رہ پڑو، تم بھی عاشق بن جاؤ گے۔ تو تین چیزوں کو میرے دوستو، تفکر، ذکر اور شکر، ہمیشہ اس کو زندگی میں رکھو اور اللہ والوں کے پاس رہو، بزرگوں کے پاس آنا جانا رکھو، اس سے غفلت نہ کرو۔ لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں، یہ مفت میں اگر کوئی چیز لینی ہے، بولو بھائی کوئی کسی کا بیٹا بن جائے، کوئی کسی کا بیٹا ہو تو اس کو مفت میں وراثت کا مال ملے گا نا، جب کسی کا روحانی اولاد ہو جائے گی تو مفت میں مال ملے گا، محنت اتنی نہیں کرنی، خود ہی منتقل ہوتا چلا جائے گا۔ صحابہ اکرام نے صحبت سے لیا سارا کچھ، صحابہ اکرام کو جو کیفیات حاصل تھی، ہزاروں سال بھی کوئی محنت کر لے وہ حاصل نہ ہو، لیکن رسول اللہ کی تھوڑی سی صحبت نے ان کے دلوں کے اندر پہاڑ جیسا ایمان کا کام کر دیا، کھولتے کڑاہوں میں گر گئے، پھانسیوں پر چڑھ گئے، آپ اٹھا کر واقعات دیکھیں، لیکن کلمہ نہیں چھوڑا، ایسی ایمان موجود ہے، نبی کی صحبت اثر ہے۔ آپ جادوگروں کا واقعہ نہیں دیکھتے، کتنی صحبت پائی انہوں نے، موسیٰ السلام کی چند گھڑی کی صحبت ہے نا۔ فرعون نے کہا میں تمہیں سولی لٹکا دوں گا، لا جذوع نخل، کھجوروں کے اوپر، انہوں نے کہا لٹکا دو، فخذ مان تقال، یہ نبی کی صحبت کا اثر دیکھیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، تمام نبیوں کی شانیں رکھتے ہیں، ان کی صحبت کا کیا اثر ہوگا دیکھ لیں آپ۔ اس لیے حضرت فرماتے تھے، اور رومی فرمایا کرتے تھے، من نجویم زی سپس راہ حسیر، کہا میں آسمان کا راستہ تلاش نہیں کروں گا کہ آسمان پر پہنچ جاؤں، اس لیے کہ آسمان پر تو شیطان بھی پہنچ گیا تھا، لیکن پھر لوڈو گیم کی طرح 99 سے 0 پر آیا، لوڈو گیم بھی 99 سے 99 سے 0 پر آتا ہے، وہاں سے نیچے گرا، کیونکہ قبولیت نہیں تھی۔ فرماتے تھے تھانوی رحم اللہ، عاشق نہیں تھا، وہ عابد تھا، عالم تھا، عارف تھا، عاشق نہیں تھا اللہ کا۔ عشق تو آتا آدم السلام کی صحبت سے، آدم السلام کے خلاف ہو گیا، جہاں سے مل رہا تھا نا عشق، وہی سے عشق تو صحبت چاہیے، انہوں نے صحبت پائی نہیں، مخالفت شروع کر دی۔ اگر آدم السلام صحبت پا جاتا تو کبھی بھی انکار نہ کر۔ آدم السلام عاشق تھے، اللہ نے ان میں فطرت میں عشق رکھا تھا، سارے انہوں نے امانتیں کہا، زمین آسمان کو امانت اٹھا لو، کس نے اٹھائی؟ آدم، جی اللہ اٹھا، کہتے اٹھا کے کندھے پہ رکھ لی، یہ بھی نہیں سوچا کہ سب نے انکار کیا، بڑی بڑی مخلوقات نے، میں کیوں اٹھا رہا ہوں؟ تو وہاں پر مولانا حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ عاشق تھے، اپنے محبوب کی آواز پر ہی مست ہو گئے کہ مجھے کہا ہے نا، بس ختم بات، عشق انجام کو نہیں دیکھتا، اگر آغاز میں فکر انجام ہے تیرا عشق کبھی خام ہے۔ تو شیطان کہاں گرا؟ تو مولانا رومی نے اسی سے کہا ہے، منو جو یم زی سے پترا ہے اسیر، میں آسمان کا راستہ تلاش نہیں کروں گا اوپر جانے کے لیے، پیر جو یم پیر جو یم پیر پیر، میں بزرگوں کو تلاش کروں گا تاکہ ان کے ذریعے عشق اور محبت میں ڈوبتا جاؤں، اور عاشق جو ہے اس کو کچھ بھی ہو جائے وہ واپس نہیں آتا، وہ آگے جاتا ہے، عاشق کا کام یہ ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے مولانا رومی کو یہاں حال پڑ گیا، یہاں حال پڑ گیا کہ اپنے پیر کا نام 4 دفعہ لیا انہوں نے، پیر جو یم پیر جو یم پیر پیر، کہ میں بزرگ چاہوں گا اس کی صحبت کے ذریعے میں خدا تک جاؤں۔ تو میرے دوستو، یہ 4 چیزوں کو اپنی زندگی میں داخل کرو، ذکر کو داخل کرو، روزانہ کی بنیاد پر کچھ اللہ اللہ کیا کرو، اور فکر کیا کرو، جب بھی ہم تو پھرتے رہتے ہیں، دیکھا کرو آپ، اور کیسے آج جی سور میں کیسے تھوڑی دیر کے لیے
کہتے ایک لمحے کے لیے تھوڑی ساعت کے لیے فکر کرنا ہزار سال کی عبادت سے افضل ہے، کیونکہ اس سے معرفت ہوتی ہے اور معرفت سے محبت ہوتی ہے. اور محبت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے در چھوڑنے کو تیار نہیں، اور کبھی در نہیں، عاشق کبھی در نہیں چھوڑے گا اللہ کا. اور تیسرا شکر ادا کرو، نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی بہت نعمتیں ہمارے پاس اللہ. اور چوتھا بزرگوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، اللہ کے عاشقوں کی صحبت میں بیٹھا کرو. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب تھوڑا سا انشاءاللہ ذکر کر لیتے ہیں تاکہ اجتماعی ذکر کا کچھ برکت حاصل ہو جائے. ذکر سے پہلے نیت یہ کریں کہ میں اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے. حضرت شاہ ولی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ذکر سے پہلے، ہر نفلی بات سے پہلے یہ نیت کیا کرو کہ اللہ کی محبت حاصل کرو. کہ نفلی اعمال یہ دلیل ہے کہ آپ عاشق بننا چاہتے ہیں اور محبت اللہ کی چاہتے ہیں، کیونکہ فرض تو ڈیوٹی ہے، فرض تو ڈیوٹی ہے. لہذا جو فرض اعمال ہیں وہ تو آپ نے ڈیوٹی ہے. لہذا جو نفلی اعمال ہوتے ہیں یہ محبت کو کھینچتے ہیں اللہ تعالیٰ کی. لہذا ہر تسبیح ہے، نفل ہے، تلاوت ہے، اللہ کی محبت حاصل ہو جائے. تو ذکر سے پہلے نیت یہ کریں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے. اور جب لا الہ کہیں یہ تصور کریں کہ ہمارا دل دھل رہا ہے، اور جب الا اللہ کرے تو اللہ کا نور عرش سے دل میں داخل ہو رہا ہے. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یار رہے یار تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں. ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں. ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا، تیرا مکروش یار رہوں. اب تو رہے بس تادم آخر ورد زبان میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ 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 رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وصحبہ بارک وسلم. دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو اور میرے تن میں بجائے آب و گل درد دل ہو درد دل ہو درد دل غیر سے بالکل اٹھ جائے نظر تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تسبیح میں ذات رضی اللہ کے فرمائے پہلے اللہ پر جل جلالہ کہے اور یہ تصور کرے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ہمارے ساتھ اللہ پاک کے ذکر میں مشغول ہے. اللہ جل جلالہ تعالی اللہ اللہ ایچے شیرین است نام شیر و شکر ہی شبد جانم تمام. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے. ایک تو اس سے کیا محبت ہو گئی ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی. عشق میں ذلت عزت ہو گئی لی فقیری بادشاہت ہو گئی. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. مٹا دے اپنی ہستی کو جھونک دے ساری مستی کو. بستی بستی کہتا جا اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ 10 بار یہ استغفار پڑھ لیں. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. 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 10 بار یہ درود شریف پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ النبی 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 صلی اللہ علیہ. اللهم لك الحمد كما أنت صل على محمد كما أنت حلو وافعل بنا كما أنت حلو إنك أنت التقوى والمغفرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعظيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك حب إلينا من أنفسنا وأهلنا من الماء البارد. اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا. کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو الہی رہوں ایک خبردار تیرا. آپ چاہے ہمیں یہ کرم آپ کا ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں. اللہ دور افتادوں کو اپنے نزدیک فرما. یا اللہ یا اللہ ہم لومڑیانہ چالوں والوں کو اپنے راستے کا شیر نر فرما. یا اللہ ہم بیگانوں کو اپنا آشنا فرما اپنا ولی اور دوست فرما. ہمیں بھی ہمارے آل اولاد کو قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اپنی ولایت خاصہ نصیب فرما. ہر ایمان والوں کو ولایت خاصہ نصیب فرما. غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما. ہر لمحہ حیات میں آپ کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما. آپ کی ناراضگی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا اللہ دائماً ذکر کی توفیق عطا فرما. فکر کی توفیق عطا فرما. شکر کی توفیق عطا فرما. نفس و شیطان سے بچنے کے لیے ہمت عطا فرما. نفس و شیطان کی سے ہمیں محفوظ فرما. آفت دارین نصیب فرما. اپنی ولایت یا اللہ اولیاء صدیقین میں ہمیں شامل فرما. ہماری آل اولاد کو شامل فرما. قیامت تک کی نسلوں کو شامل فرما. یا اللہ سلامتی اعضاء
سلامتی ایمان کے ساتھ زندگی عطا فرما، سلامتی آزاد سلامتی ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، یا اللہ یا اللہ یا اللہ ان گھر والوں کو بہت برکتیں نصیب فرما، بھائی عمر صاحب ان کے اولاد کو برکتیں عافیتیں نصیب فرما، کتنے دوست آئے ہیں ان کو بھی ان کے گھر والوں کو بال بچوں کو برکتیں اور عافیتیں نصیب فرما، یا اللہ یا اللہ یا اللہ 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 کی ان مجلس کو ہمیشہ قائم اور دائم فرما، یا اللہ ان دیار کے لوگوں کو ایمان کی توفیق عطا فرما، ایمان والوں کی یا اللہ ایمان کی ان کی اولاد کی حفاظت فرما، یا اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، جتنا بھی کام ان دیار میں یا اللہ اسلام اور ایمان کا دین کا ہو رہا ہے اس کو تو شرط قبول نصیب فرما، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، ہر قسم کی شرور فتن سے محفوظ فرما، عافیت دارین نصیب فرما، یا اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، ہمارے والدین اساتذہ مشائخ غارب سب کی مغفرت فرما، ہمارے شیخ عارف باللہ عظم اللہ شاہ کی مقصد رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرما، ان کے فیوز و برکات سے علم علماء مستفید فرما، یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ مولانا مدر صاحب دام برکاتہم ان کو صحت اور عافیت نصیب فرما، اور بھی جو بیمار ہیں سب کو صحت اور عافیت نصیب فرما، یا اللہ ہماری رزق روٹی میں برکت پیدا فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، ہمارے مسائل کو حل فرما، مصائب کو دور فرما، مشکلات کو دور فرما، آپ کے علاوہ ہمارا کون ہے، یا اللہ ہمارے حال پر تو رحم فرما، یا اللہ ہماری جو بھی حاجات ہیں مرد اور خواتین کی یا اللہ اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما، یا اللہ حاضرین حاضرات غائبین غائبات سب کو تو اللہ والا فرما، اللہ والا فرما، یا اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اولاد والوں کے اولادوں کو نیک صالح مطیع فرما بردار فرما، صدقہ جاریہ فرما، آنکھوں کی ٹھنڈک فرما، یا اللہ جن بچوں کے رشتے اچھے اچھے جوڑ عطا فرما، جن کے رشتے ہو گئے یا اللہ دنیا یا اللہ جن کے رشتے ہو گئے ہر طرح کا گھر میں امن سکون نصیب فرما، یا اللہ جو مانگے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، اور ایک کی جو بھی حاجت اپنے خزانوں سے پوری فرما، اللہم انا نسأل من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ من شر ما استعاذک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ولا حول ولا قوة الا بالله، اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل، اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل، اللہ عافیت کے ساتھ واپسی فرما، نصیب فرما، اللهم انا نسألك بأنك الله الذي لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين.